السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آپ حضرات کے لیے ایک ایسا یونیک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو یعنی سبق نمبر 1 کراس کلاسز کے نام سے میں نے پڑھایا، اور سبق نمبر 2 بھی کراس کلاس کے نام سے پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے سبق نمبر 3 کراس کلاس۔ اسٹوڈنٹ، یہ ایسا کلاس، ایسا ویڈیو ہے جو اسٹوڈنٹ اب تک اپنے وقت کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اور اس کو احساس تک بھی نہیں ہوا کہ آئندہ آنے والا ایگزام میرا کیسا جائے گا، مجھے کتنے نمبرات سے کامیابی حاصل کرنا ہے، کس طریقے سے میں اپنے نام کو اپنے معاشرے میں روشن کرنا ہے، اجاگر کرنا ہے۔ تو آپ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسا کلاس لے کر آیا ہوں، ایسا ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ کا کم ہی دن میں آپ انشاءاللہ العزیز 95 پلس نمبر لا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جو وقت ابھی بچا ہے، ابھی سے لے کر ایگزام تک، اگر آپ اسی وقت کو اہم سمجھ کر، اہمیت دے کر صحیح استعمال کریں گے، صحیح یوز کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہی وقت آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ جس طریقے سے کہاوت ہے کہ ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، آخر وقت میں، بڑھاپے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اپنی گناہوں سے توبہ استغفار کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی یعنی نیک صالح بنا دیتے ہیں، انہیں متقی بنا دیتے ہیں، اور جب وہ مرنے لگتا ہے تو ان کی زبان پر کلمہ جاری کر دیا جاتا ہے، تو وہی انسان کامیاب کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اب سے جو وقت آپ نے واہوائی میں گزار دیا، آپ اسے بھول جائیں، اور آپ کے پاس جتنا وقت ہے ابھی سے لے کر ایگزام تک، اس کو آپ اپنے صحیح استعمال میں لائیے، پڑھنے میں، تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ایگزام میں خسارے کے ہاتھ نہ ملنا پڑے۔ اسٹوڈنٹ، آپ کی زندگی میں انٹر کا ایگزام صرف ایک ہی مرتبہ آئے گا، بار بار نہیں آنے والا ہے۔ اگر آپ اس ایگزام میں اچھے نمبرات کا مظاہرہ نہیں کیا تو آپ کے گارجین کو، آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے والدین کو بہت ہی افسوس ہوگا، بہت دکھی ہوں گے، کیونکہ آپ کو تن من دھن کی بازی لگا کر آپ کو پڑھا رہے ہیں، وہ دین کو دن اور رات کو رات نہ سمجھتے ہوئے وہ آپ کے لیے تمام وقت کو صرف کر رہے ہیں، اور آپ وہ انسان ہیں کہ آپ اپنے دوستوں میں اور آپ اپنے ساتھیوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ورنہ خدا کے یہاں آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ اپنے وقت کو صحیح میں استعمال کریں، تاکہ آپ کو آنے والے ایگزام میں ذرہ برابر بھی کسی پریشانیوں کا، کسی بھی مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آپ کے لیے آج کا نیا سوغات، یعنی جسے ہم اور آپ جانتے ہیں کراس کلاسز کے نام سے، یعنی کلاس 12 کے کشا اردو حصہ 2، اس کے میں آبجیکٹیو کوشچن سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے آج کے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3، چیپٹر نمبر 5، ہجرت۔ ہجرت کہتے ہیں اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا۔ ہجرت کے معنی ہوتے ہیں جدائی، مفارقت، یعنی وہی ہجرت ہے۔ یعنی اس کے اندر پوچھا گیا ہے سوال نمبر 1 میں کہ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو جواب ہے ہجرت کا تعلق صنف انشائیہ سے ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ کوشچن جو ہے آپ کا 2017 سے لے کر
23 تک جتنے بھی ایگزام ہوئے ہیں اس میں یہ کوشچن آپ کا پوچھا جا چکا ہے. اس وجہ سے آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں, یہ بہت امپورٹنٹ کلاس ہے کیونکہ یہ آخری کلاس ہے, یہ آخری وقت ہے, یہ آخری مرحلہ ہے. اگر آپ اسی مرحلہ میں اس ایسے ویڈیو کا ادھین کریں گے, پڑھیں گے, اسٹڈی کریں گے تو آپ کی کامیابی کے لیے یہی ویڈیو کافی ہو جائے گا. تو چلیے اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا انسان کی آخری ہجرت موت ہے, کیونکہ جب انسان آخری ہجرت کرتا ہے یعنی مر جاتا ہے تو پھر دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آتا ہے. اگر ہم ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ کر لیے تو ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی پہلی جگہ آ سکتے ہیں, لیکن یہ آخری جو ہجرت ہے, جو انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے, آخرت چلے جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے, موت ہو جاتی ہے, تو پھر وہ دنیا میں کبھی زندہ واپس نہیں آ سکتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ انسان کی آخری ہجرت کیا ہے؟ موت ہے. تو چلیے اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے انشائیہ ہجرت کے مصنف یعنی رائٹر, لیکھک کون ہے؟ تو جواب ہوگا کہ انشائیہ ہجرت کے مصنف لکھنے والے احمد جمال پاشا ہیں. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے ہر ملک ملک ماست سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہوگا ہر ملک ملک ماست سے مراد بنجاروں کی زبان میں ساری دنیا اس کا ملک ہے, یعنی ساری دنیا اس کی ملکیت میں ہے. یعنی بنجارہ جس طریقے سے وہ چاہتا ہے, کبھی یہاں ہے آج تو کل کہیں اور ہوں گے, 2 دن کہیں اور ہوں گے, 4 دن کے بعد کہیں اور ہوں گے, ان کا کوئی ٹھکانہ یعنی پراپر جگہ ان کا کہیں نہیں ہے. اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ تمام ساری دنیا ان کا ملکیت, وہ چاہے کہیں بھی گھر بنا سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے احمد جمال پاشا کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو آپ کا جواب ہوگا احمد جمال پاشا کی پیدائش الہ آباد یعنی جسے آج پریاگ راج کہتے ہیں, محلہ خلد آباد میں سن 1929 عیسوی میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے کس کے مقابلے میں مہذب انسان معذور ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ مہذب انسان معذور ہے, یعنی کس کے مقابلہ میں مہذب انسان معذور ہے؟ بنجاروں کے مقابلہ میں. تو جواب ہوگا خانہ بدوش کے مقابلہ میں مہذب انسان کیا ہے؟ معذور ہے. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا انشائیہ ہجرت میں 3 ملکوں کا نام آیا ہے. آپشن اے ہے عرب, آپشن 2 ہے یورپ اور آپشن 3 ہے امریکہ. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا مغرب کو غلامی کی علامت کہا گیا ہے. سوال نمبر 9 میں ہے جنت سے کسی حکم سفر ہوا؟ تو آپ کا جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے سفر کا حکم ہوا تھا. یعنی جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا کہ تم اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو تم کیا ہے خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے, نافرمانوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو شیطان نے اس کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کیا کہ تم اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ محبوب بن جاؤ, قریب ہو جاؤ گے. تو حوا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلیے اس درخت کے قریب چلتے ہیں. جب وہ درخت کے قریب گئے اور اس درخت کے پھل کھا لیے تو کیا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہو گئے. یعنی وہ گندم کا درخت تھا, یا بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا, جس کے کھانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو کپڑا زیب تن تھے یعنی پہنے ہوئے تھے, وہ کپڑا بالکل بدن سے کیا ہے اتر گیا اور ان کو کیا ہے قضائے حاجت یعنی انہیں ٹوائلٹ لگی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا اور تم کو کہ اس درخت کے قریب مت جانا, اور تم کو وہ درخت کے قریب جانے کی وجہ سے اس کا پھل کھانے سے تمہیں قضائے حاجت ہوئی. یہ جنت قضائے حاجت پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے, اس وجہ سے تم کیا ہے دنیا میں چلے جاؤ. تو ان کو آدم علیہ السلام کو جنت سے حکم سفر ہوا تھا, دنیا میں آنے کا حکم ہوا تھا. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے
احمد جمال پاشا کس سال اور کس جگہ پیدا ہوئے؟ تو آپ کا جواب ہوگا احمد جمال پاشا سن 1929 میں الہ آباد کے خلد آباد محلے میں پیدا ہوئے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا ہے بنجاروں کو اور کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو جواب ہوگا بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے باد شمال اور برفانی حصار کے معنی واضح کیجئے۔ تو آپ کا جواب ہوگا باد شمال معنی اتر کی ہوا اور برفانی حصار کے معنی برف کے تودوں کا گھیرا ہے۔ یہ الگ الگ بات ہے کہ دونوں کا منبع ایک ہی ہے۔ کہہ رہے ہیں باد شمال، باد معنی ہوا، شمال معنی اتر، یعنی اتر کی ہوا، اور برفانی حصار یعنی معنی کیا ہوگا؟ برف کے تودے کا گھر، یعنی برف کا جہاں جم گٹھر ہوتا ہے اسی کو تودا بولتے ہیں۔ یہ الگ الگ بات ہے کہ دونوں کا منبع یعنی ایک ہی جگہ ہے، منبع معنی ٹھکانہ۔ سوال نمبر 13 میں ہے کہ سرمائی تعطیلات یعنی چھٹی گزارنے کے لیے کون محو سفر ہوتا ہے؟ یعنی کون سفر کرنے کو کیا محو ہوتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا سائبریا کی موسمی مرغابیاں سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے محو سفر رہتی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، آپ کا چیپٹر نمبر سبق نمبر 6 میں جس کا نام ہے باغ و بہار، اس کے اندر پوچھے گئے ہیں سوال نمبر 1 میں شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ تو جواب ہوگا شہزادہ فقیر کو 1 اشرفی کیا ہے؟ دیتا ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو جواب ہوگا اندھے فقیر کا تعلق ملک ہندوستان سے تھا۔ سوال نمبر 3 میں ہے شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو جواب ہوگا شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان دوستی کا رشتہ تھا، تعلق تھا، یعنی شہزادہ اور کیا ملک صادق، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب شہزادے کے والد کا ڈیتھ ہو گیا تو ان کے چاچا نے ان کے پراپرٹی کو لوٹ لیا تھا اور لوگوں نے انہیں مشورہ دیا تھا شہزادے کو کہ جاؤ تمہارا دوست، تمہارے باپ کا دوست کیا ملک صادق ہے، جو کیا ہے وہ جناتوں کا سردار ہے، اور اس کے پاس تم یہ فریاد لے کر جاؤ گے تو وہ تمہیں کیا ہیلپ ضرور کرے گا، مدد ضرور کرے گا۔ تو وہی کیا ہے ملک صادق کیا ہے ان کے والد کے دوست ہیں یا جناتوں کے سردار ہیں۔ سوال نمبر 4 میں ہے فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی بحالی کتنے روپے تنخواہ پر ہوئی؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی کی بحالی 40 روپیہ ماہانہ تنخواہ پر ہوئی۔ سوال نمبر 5 میں ہے میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج سے کب سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ میر امن دہلوی سن 1806 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے اسٹوڈنٹ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو جواب ہوگا باغ و بہار کا تعلق صنف داستان سے ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ تو جواب ہوگا باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 8 میں ہے باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو جواب ہوگا باغ و بہار امیر خسرو کی کتاب چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 9 میں ہے باغ و بہار پر مصنف کتنے روپے کا انعام ملا؟ تو جواب ہوگا باغ و بہار کی تصنیف پر لکھنے پر مصنف کو یعنی لکھنے والے کو 500 روپے کا انعام ملا۔ سوال نمبر 10 میں ہے اسٹوڈنٹ باغ و بہار کی سن اشاعت بتائیے، یعنی ان کا جو شائع ہوا تھا کس سن میں ہوا تھا؟ تو جواب ہوگا باغ و بہار کی سن اشاعت یعنی اس کی اشاعت کب ہوئی تھی؟ سن 1804 عیسوی میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 11 میں ہے اسٹوڈنٹ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ تو جواب ہوگا اس کتاب میں چار درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 12 جو آج کے کلاس کا آخری سوال ہے،
سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب کا ترجمہ کی؟ تو جواب ہوگا جان کلکرسٹ کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار کا ترجمہ کیا تھا۔ یعنی اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس۔ اگر یہ کلاس آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کلاس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہر نئے ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتا رہے۔ اگر آپ کو کوئی دوست ہو تو انہیں تلقین کریں کہ آپ ان چینل سے جڑیں، یعنی چینل میں جڑنے کی تلقین کریں تاکہ وہ آپ کی طرح وہ ہر ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس۔